السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں، دیکھ کر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو لوگ قصے کہانیاں سٹوریاں بیان کر رہے ہیں، کیا ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ یقین مانیے یہ وہ طبقہ ہے، اب بار بار نام بھی نہیں لیتے ہوئے شرم آتی ان کا، سمجھ تو آپ گئے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے جنہوں نے عوام الناس کو صرف سٹوریاں سنائی ہیں، قصے کہانیاں سنائی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ان کے ہیں مفتی، وہ مفتی ہیں مفتی سمر عباس اتاری۔ تو دیکھیں میں بڑے پیار سے نام لے رہا ہوں، مفتی سمر عباس اتاری صاحب۔ آپ کو پتہ ہے ان کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ سرچ کریں۔ وہ بندہ کہتا تھا کہ جو ہمارے بابے ہیں جب زندہ ہوتے ہیں تو ان کو کم سنتا ہے، جب وہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ زیادہ سنتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے جمال الدین بغدادی کی۔ اس بندے نے مفتی سمر عباس اتاری کو پیچھے چھوڑا ہے۔ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں، بابا جی علی اجمیری رحمت اللہ نے قبر سے باہر نکل کے جپیاں پودے آ کے ملتے ہیں آ کے۔ خیر آئیے ناظرین ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جب مکان بناتے ہیں تو تب بھی ہم دوستوں سے کہتے ہیں یاروں کو 5-7 لاکھ روپیہ دے، تھوڑا جا آسرا کرا۔ یہ آسرا کیسا ہے؟ مدد ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ بیٹے بیٹیوں کی شادی رکھ لیتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں یار کو 5-7 لاکھ روپیہ تھوڑا جا کو 4-1 مہینے کٹا۔ یہ کیا ہے بتائیے مجھے؟ مدد ہی ہے نا جی۔ تو یہاں لینا جائز ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی نا؟ یہاں لینا جائز ہے؟ کہتے ہیں بالکل جائز ہے۔ تو میں نے کہا اگر دنیاوی طریقہ کار کے مطابق جائز ہے تو دینی طریقہ تو اس سے افضل ہوتا ہے، تو اس کو پھر کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ الجھن یہ پیدا کی جاتی ہے، نہیں جی وہ بندے، وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ مجھے پتا تھا کئی بندے چپ ہو جائیں گے، یہ کی مطلب ہویا بھائی؟ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں چل کے مدد۔ بھائی اس کا فلسفہ کیا ہے ہمیں بھی سمجھاؤ۔ اب جو کہتے ہیں شیخ محقق ہمارا ہے تو میں کہتا ترکڑا ہو کے سن۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ہمارا یہ جسم یہ مثل پنجرا کے ہے اور اس کے اندر ہماری روح قید ہے۔ فرماتے ہیں مثال سمجھو، جب تک شیر پنجرے میں ہوتا ہے وہ دھاڑتا ہے، اس کی دہشت ہوتی ہے، پر وہ اپنے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ جب اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر پورے جنگل کے جتنے بھی کتے بلے ہوتے ہیں سارے ڈر جاتے ہیں کہ شیر میدان میں آ گیا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی روح جب تک اس کے اس پنجرے میں ہوتی ہے وہ اتنے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ جب یہ روح یہاں سے نکل جاتی ہے اب جو بھی بلاتا ہے یہ اللہ کا ولی پہلے پہنچ جایا کرتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اللہ والوں کے بارے میں شیخ محقق نے یہ نظریہ کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آپ جتنے اہل سنت کے احباب ہیں نا، آپ تکڑے ہو کے اپنے عقیدے پر عمل کیا کریں۔ یہ جو پرہیزی مسلمان ہوتے ہیں نا، کون سے مسلمان؟ پرہیزی مسلمان، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات سے پرہیز کرنے والے۔ جہاں پرہیز کرنا ہے وہاں کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کرنا وہاں پرہیز کر رہے ہیں۔ تو بات چلی تھی نصر مدد سے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو طاقت دیتا ہے تو وہ مدد کر دیتے ہیں۔ اور میں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں، بعض کہتے ہیں یہ جو اللہ والے ان سے مدد مانگنی نہیں چاہیے، اور میں نے کہا پتر گالے وے، اللہ والوں سے مدد نہ بھی مانگی جائے بس اوقات وہ بن مانگے بھی کر دیتے ہیں۔ اب کہیں گے اس پر کیا دلیل ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ پڑھا رہے ہیں،
اور حضرت ساریہ 1500 کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے پکارے کسی کو نہیں کہ ہماری مدد کو پہنچو. حضرت فاروق اعظم خود ہی بول پڑے، یا ساریہ تو الجبل الجبل، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، دشمن حملہ کرنے والا ہے. انہوں نے مدد مانگی نہیں، اللہ والا تو پھر بھی مدد کر لیتا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ نظریہ قرآن و حدیث میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر وہ یہی سوال ہو جاتا ہے، وہ تو تب زندہ تھے تب مدد کر لی. میں کیا زندیاں دی مدد تب من تینوں قبر والی بھی منوا مانگا، زندہ دی تو مان لے اگے پھر ٹور نہیں جی. جو مر جائے وہ تو فائدہ دیتا ہی نہیں. میں نے کہا کمال ہے، فائدہ بھی نہیں دیتا. نہلاتے بھی ہو، کفن بھی جناب 5000 کا پہناتے ہو، خوشبو بھی لگاتے ہو، پھول بھی ڈالتے ہو، موڑیاں تے بھی چیندے ہو، خیر تے ہے ہی بھائی. فائدہ ہی نہیں دیتا تو آگ لگا. لیکن میں یہاں ایک حدیث سنا دیتا ہوں نا، پتہ چلے فائدہ ہے کہ نہیں ہے. فرمایا جو بندہ کسی بندہ مومن کا جنازہ پڑھے اللہ 1 قرات ثواب دیتا ہے، اور جو اسے دفن کر کے پھر واپس جائے 2 قرات کا ثواب. فرمایا قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر. اب بندہ فوت ہو گیا، ہم نے صرف جنازہ پڑھا یا دفن کیا، اتنا ثواب مل گیا. اگر مردہ فائدہ دیتا ہی نہیں تو پھر جنازہ پڑھنے پر ثواب کیوں؟ ایک زمانہ پہلے، فقیر کا نام نہیں بتلاتا ہوں میں آپ کو، ایک زمانہ پہلے کوئی 8-10 سال پہلے ایک فقیر داتا صاحب کے دربار پہ حاضر ہوا. رات کا ٹائم تھا، 3 بجے کا ٹائم. اس فقیر کو داتا صاحب زہر بزہر ملے، جیسے میں اور آپ ایسے زہر بزہر ملاقات ہوئی. اور اس فقیر نے، جب وہ فقیر بیٹھا تو وہ فقیر قصیدہ غوثیہ شریف پڑھتا تھا، اور کسی بشر کو نہیں تھا پتا کہ یہ فقیر قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہے. تو جب داتا صاحب علیہ رحمت الرحمان کے سامنے وہ فقیر بیٹھا تو داتا صاحب نے اسے کہا کہ قصیدہ غوثیہ سنا. تو وہ فقیر حیران رہ گیا کہ یہ کون بندہ ہے. پہلے اس فقیر کو سمجھ نہیں آئی کہ یہی داتا صاحب ہیں. تو اس نے کہا کہ سناتا ہوں. جب اس فقیر نے قصیدہ غوثیہ شروع کیا تو اس فقیر کو زمانہ ہو گیا تھا قصیدہ غوثیہ پڑھتے، کبھی وہ بھولا نہیں تھا. لیکن اس روز وہ فقیر بھول گیا، اور شعر جو ہے پڑھتے پڑھتے اس کو 2-3 شعر بھول گئے. تو داتا صاحب نے پھر وہ لقمہ دیا کہ یہ یوں پڑھو، یوں پڑھو. تو وہ فقیر حیران رہ گیا کہ یہ زہرن تو ایسے ہی لگتا ہے کوئی ملنگ جا گنڈیریاں بیچنے اللہ، تو یہ کپڑے بھی یہ اس طرح دینے، تو یہ لقمہ اس کو قصیدہ غوثیہ آتا ہے. تو اس فقیر کی اس باطنی کفیت کو داتا صاحب نے بھانپ لیا، اور داتا صاحب نے اس فقیر سے کہا تمہارا کیا خیال ہے علی اجمیری وہ قبر میں ہے، یہاں نہیں ہو سکتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ واقعہ کرے کتاباں نہ لڑتے رہے، کتاباں نہیں تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ واقعہ کرے کتاباں نہ لڑتے رہے، کتاباں نہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی. ناظرین یقین مانیے تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو یہی پیغام دیا. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا انبیاء علیہ السلام نے کیا آ کر کہا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت صرف ایک رب العالمین کی ذات کی کرنی ہے. لیکن یہ جو طبقہ ہے، یہ جو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے بریلوی طبقہ، یہ ابھی تک اسی پہ لٹکے ہوئے ہیں. بابے اڑ گئے، بابے ماما چل گئے، بابے نے منجیاں اڑ گئیاں، بابے قبر چ نکل کے دوسری قبر چل گئے، بابے قبر چ باہر نکل کے پھر جفی پا کے ملتے ہیں. دکھ والی بات یہ، حیرانگی والی بات یہ، خود دیکھیں اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، اللہ پاک نے عقل دی ہے. ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، آپ اس کو نہلاتے بھی خود ہی ہو، اس کو کفن بھی خود ہی پہناتے ہو، کفن دیتے ہو اس کو، پھر اس کو آپ خود ہی قبر کے اندر ڈالتے ہو، پھر آپ اس کے اوپر مٹی بھی خود ہی ڈالتے ہو. سارا کچھ کرنے کے بعد پھر کہتے جی بابا جی قبر جو باہر آ گئے. استغفر اللہ معاذ اللہ. حیرانگی والی بات نہیں ہے؟ خود ہی سارا کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں جی بابا اب قبر میں جا کر زیادہ سنتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے پاس پتہ نہیں دماغ کہاں سے آ جاتا ہے. خیر ناظرین، ہم رب العالمین کے قرآن کی طرف بڑھتے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی آ کر کہا
اے میری قوم عبادت ایک اللہ رب العالمین کی کرنی ہے. مین چیز عقیدہ توحید ہے، جس کے اوپر میں بار بار کہتا ہوں جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے وہ بندہ سمجھ لیں کامیاب ہے، اس نے دنیا بھی بنا لی آخرت بھی بنا لی. آپ کو پہلا سپارہ پڑھیں گے نا، چلے میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل. یہ پہلے سپارے کی آیت ہے. چلے میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کے پاس جا رہے ہیں. اذ حضر یعقوب الموت، جب نبی یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت طاری ہونے لگی تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اکٹھا کیا. تو آپ کو پتہ پہلا سوال کیا کیا؟ پہلا سوال یہی کیا، فرمایا اے میرے بیٹو میرے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیں عقیدہ تو اس کی کتنی فکر ہے نبی یعقوب علیہ السلام کو. تو اولاد کیا کہتی ہے؟ الہ واحدہ، ہم ایک اللہ کی ہی عبادت کریں گے، ایک رب کی عبادت کریں گے، ایک مشکل کشا کی عبادت کریں گے، ایک حاجت روا کی عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے. نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی فکر لگی ہوئی ہے. پتہ یہ چلا کہ عقیدہ تو یہ جس بندے کے پاس ہے اس بندے نے دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. چلے ہم قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر خدا دو ہوتے لفسدتا یعنی فساد ہونا تھا. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، ایک نے کہنا تھا میں لڑکا بنانا ہے، دوسرے کہنا میں لڑکی بنانی ہے، ایک نے کہنا ہے میں ٹانگوں سے مزدور بنانا ہے، دوسرے کہنا میں صحیح بنانا ہے. تو دونوں کے اندر جھگڑا ہو جانا تھا، انسان نے بننے سے ہی رہ جانا تھا. لیکن یہ جو طبقہ ہے، میں دوبارہ پیچھے آ جاؤں، یہی طبقہ جس کی بات کر رہے ہیں بریلوی طبقہ جو لوگوں کو قصے کہانیاں اسٹوریاں سنا رہا ہے، ان لوگوں نے استغفر اللہ معاذ اللہ کے شرک پھیلانے کی انتہا نہیں کی. کس کس کو رب العالمین کا شریک ان لوگوں نے بنا دیا آپ کو پتہ ہی ہوگا. پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں گے محی الدین چشتی، کہتے ہیں جی لگا دے پار چشتی. حالانکہ یہ ولیوں نے خود نہیں کہا، میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو بھی اللہ کا ولی مان رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا. محی الدین چشتی، اس کے بعد جو بابا خواجہ کی جو بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں باجدید بستامی، پھر کون کون سا نام لیں، بابا جی علی جویری. حیران کی والی بات یہ ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تھوڑا پیچھے جائیں گے نا، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرکوں نے بھی بنائے ہوئے تھے کیا؟ بتوں کی پوجا کی. ایک کا نام لات ہے، ایک کا نام منات ہے، ایک کا نام عزا ہے حبل، وہ بھی لات منات عزا حبل کی یعنی انہوں نے الگ الگ رکھے ہوئے تھے. اب آپ میرے بیچ میں کوئی بندہ کہے گا یہ جی بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب ہم ان کے سامنے سورۃ الفاتر کی آیات پڑھتے ہیں نا، سورۃ الفاتر کی، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یسمی من یشاء وما انت بمسمی من فی القبور، بلکہ یہ سورۃ الفاتر کی آیت ہے. ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. سورۃ الفاتر کے اندر جب کہا جاتا ہے نا وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، یہ کہتے ہیں نہیں یہ بتوں کے بارے میں. ہم ان کو کہتے ہیں سورہ اعراف کی 194 194 نمبر آیت پڑھے، اس کے اندر تو اللہ رب العالمین واضح فرما رہے ہیں جن کی پوجا تم کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ آپ کی طرح بندے ہی ہیں. لیکن ان کے کام چیک کریں، انہوں نے لات منات عزا، انہوں نے کہا کہ ہم ان سے پیچھے ہیں، انہوں نے بھی الگ 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 بنا کے رکھے ہوئے. کیا نا یہاں پہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے میں یہی کہوں گا اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.